آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله۔ جو آسانی سے درود پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھیں، باقی خاموش رہیں۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی، بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دارے چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی، اور گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا۔ سارے مل کے پڑھو، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناک سارا پیر کامل کامل آرا رہنما۔ حمد و ثنا کے بعد میرے انتہائی واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، میں اور آپ مفتی پاکستان، خطیب اہل سنت، سرمایہ اہل سنت، عالم نبی، فاضل جلیل مفتی سجاد حسین چشتی صاحب کی قیادت میں ہم سب یہاں پر مولا کائنات کے یوم ولادت کے جشن کے پروگرام میں شریک ہیں۔ دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ عزیز دوستو، مولا کائنات کی ذات کسی تعارف کی محتاج نہیں، کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ ہمارا ایمان اور ہماری جان عشق علی، محبت الہی، محبت علی اور مودت علی ہے۔ اور رب کائنات نے ہر کسی سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے، ہر کسی سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے، مگر پنج تن کے گھرانے سے رب نے محبت کا حکم نہیں دیا، رب نے مودت کا حکم دیا ہے۔ دو تین باتیں عرض کرنی ہے، غور سے سنیے گا۔ اللہ نے ہر کسی سے محبت کا حکم، اس سے محبت کرو، باپ ہے تو باپ سے محبت کرو، ماں ہے تو ماں سے محبت کرو، مرشد ہے تو مرشد سے محبت کرو، عالم ہے تو عالم سے محبت کرو، کوئی بڑا ہے تو اس سے محبت کرو، چھوٹا ہے سو تو محبت کرو۔ باپ کو کہا اپنی اولاد سے پیار کر، اولاد سے کہا اپنے ماں باپ سے پیار کر، امتی سے کہا اپنے نبی سے پیار کر، اور مقتدی سے کہا اپنے امام سے پیار کر۔ لیکن جب باری آئی آمینہ کے لال کے گھرانے کی، پیارے علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی، حسنین کے بابا کی، سیدہ زہرا کے شوہر کی، نبی کے ویر کی، امت کے پیر کی، تو رب کائنات نے کہا یہاں محبت نہیں چاہیے، یہاں مودت چاہیے۔ یہاں پر کیا چاہیے؟ کھول کے بولیے، کیا چاہیے؟ یہ جملہ کوئی عام، یہ مشکل جملہ نہیں، یہ قرآن کے اندر سے آیا ہے۔
قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اب محبت اور مودت میں فرق کیا ہے؟ فرمایا محبت کرنے والے دو آپس میں جدا ہو جائیں تو ان کا گزارا ہو سکتا ہے، ان کا گزارا، باپ کی اولاد سے محبت ہے، اولاد کی ماں باپ سے محبت ہے، اگر دونوں میں سے کوئی پہلے دنیا سے چلا جائے تو پھر جو زندہ رہتا ہے اس کا گزارا ہو جاتا ہے، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ طبیعت اس کی مانوس ہو جاتی ہے، دل اس کا اطمینان میں آ جاتا ہے، لیکن فرمایا کہ مودت کا اس سے علیحدہ کام ہے۔ محبت کرنے والے آپس میں جدا ہو جائیں ان کا گزارا ممکن، مودت کرنے والے آپس میں جدا ہو جائیں ان کا گزارا مشکل۔ وہ کیسے؟ فرمایا کہ سمندر یا دریا میں پانی کے اندر مچھلی ہے، مچھلی کو آپ دریا سے سمندر سے باہر نکال دیں تو فوراً وہ کیا ہوتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے۔ وہ کیا ہو جاتی ہے؟ کیوں؟ اس کا پانی کے ساتھ محبت کا رشتہ نہیں، اس کا پانی کے ساتھ محبت کا رشتہ، اس کا پانی کے ساتھ مودت کا رشتہ ہے۔ جب پانی سے مچھلی کو جدا کیا اس کی روح ختم ہو گئی، اور ایسے ہی فرمایا ایک جسم ہے، اس جسم کو چلانے کے لیے روح کام کر رہی ہے، جسم کو چلانے کے لیے روح کام کر رہی ہے۔ میرے اور آپ کے جسم میں روح ہے، آنکھیں دیکھ رہی ہے، روح ہے کان سن رہے ہیں، روح ہے ہاتھ حرکت میں ہے، روح ہے قدم چلا کر ایک منزل سے دوسری منزل تک لے کے جا رہے ہیں، روح ہے دل کی دھڑکن موجود ہے، روح ہے تو میٹھا اور نمکین زبان پر ذائقہ محسوس ہو رہا ہے، روح ہے تو گرمی اور سردی کا احساس ہو رہا ہے، روح ہے تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں۔ اگر روح جسم سے نکل جائے تو جسم بیکار ہو جاتا ہے، نہ ہاتھ تو موجود ہے مگر حرکت کے قابل نہیں، آنکھ تو موجود ہے مگر دیکھنے کے قابل نہیں، غور سے سنیے گا، کان تو موجود ہے مگر سماعت کے قابل نہیں، دل تو موجود ہے مگر دھڑکن کے قابل نہیں، قدم تو موجود ہے مگر چلنے کے قابل نہیں، کیونکہ روح کا جسم کے ساتھ محبت کا رشتہ نہیں، مودت کا رشتہ ہے۔ تو رب نے کہا علی و فاطمہ، حسن و حسین کے ساتھ اے امتی تیرا رشتہ محبت نہیں مودت ہو، علی کی محبت رہے سینے میں تو تیرا ایمان سلامت ہے، یہ محبت نکل جائے تو ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ علی کی محبت کے بغیر ایمان ختم ہو جاتا ہے، علی کی محبت کے بغیر ایمان کیا ہے؟ ختم ہو جا۔ فرمایا محبت تو ہے ہی نہیں، لفظ محبت تو یہاں لفظ مودت ہے۔ مودت ایسی محبت کو کہتے ہیں کہ جس کے بغیر گزارا ہے ہی نہیں، جس کے بغیر گزارا ہے ہی نہیں، یہ مودت کا رشتہ ہے۔ اور مولا کائنات کی عظمت و شان کیا ہے؟ مولا کائنات کی عظمت و شان کیا ہے؟ پیدا ہوئے کعبہ میں، گرتی دی مصطفیٰ کریم نے، پیدا ہوئے کعبہ میں گرتی سب سے پہلی جو خوراک ان کو ملی ہے لعاب دہن مصطفیٰ کی ملی ہے۔ جن کی آنکھوں نے سب سے پہلے جس چہرے کو دیکھا ہے وہ چہرہ والضحیٰ ہے، جس سینے سے سب سے پہلے لگے ہیں وہ سینہ علم نشرہ ہے، جن زلف عنبری کو پہلے دیکھا ہے وہ واللیل اذا سجا ہے، جن ہاتھوں کے اندر وہ پہلے آئے ہیں ان ہاتھوں کی شان ید اللہ فوق ایدیہم ہے۔ وہ پیارے علی جنہوں نے سب سے پہلے جن کی نگاہوں نے دیکھا ہے تو چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا ہے، چہرہ والدہ کہتی ہے حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا، آپ فرماتے ہیں بیٹا پیدا ہوا، سونا بیٹا تھا، شکل بھی سونی، ہاتھ بھی سونے، سینہ بھی سونا، قدم بھی سونے، نقشنین بھی سونے، سر بھی سونا، کان بھی سونے، پورا جسم کا خط و خال سونا ہے، حسین و جمیل ہے۔ کوشش کرتی ہیں بیٹا آنکھیں کھولے، کوشش کرتی ہیں بیٹا میرا دودھ پیے، نہ دودھ پیتے ہیں نہ آنکھ کو کھولتے ہیں، باہر آتی ہے کعبہ سے، میرے محبوب سے ملاقات ہوتی ہے، آقا فرماتے چچی کس کو اٹھا کے لائی ہو؟ آج کرتے ہیں بیٹا رب نے دیا ہے، بیٹا رب نے
دیا ہے وہ دیکھتا نہیں ہے، وہ کھاتا نہیں ہے، نہ دودھ پی رہا ہے، نہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ میرے نبی نے کہا مجھے دکھاؤ، میں دیکھتا ہوں کہ دیکھتا ہے کہ نہیں دیکھتا۔ میں دیکھتا ہوں، وہ دیکھتا ہے کہ نہیں دیکھتا۔ آپ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے باہوں میں اٹھایا، میرے آقا نے اپنے باہوں میں اٹھایا، یوں باہوں سے اٹھایا، فرمایا دیکھ علی دیکھ۔ میرے کریم نے جب باہوں میں اٹھایا، مولا کائنات نے آنکھوں کو کھولا، مولا کائنات نے آنکھوں کو کھولا، میرے نبی نے دیکھا علی کو، علی نے دیکھا میرے نبی کو۔ نگاہ نبی چہرہ علی پر، نگاہ علی چہرہ نبی پر، جب دو آنکھیں ملی تو نبی کی آنکھ نے جب دیکھا علی کو امام الولی بنا دیا۔ جس آنکھ نے سب سے پہلے دیکھا ہی محبوب کا چہرہ ہو، اور پھر میرے پاک نبی نے کہا علی منہ کھول، منہ کھولا، میرے نبی نے اپنی زبان مبارک مولا علی کے منہ میں ڈالی، اپنی زبان مبارک۔ یہ دیکھیں تو صحیح، منہ مولا علی کا ہے، زبان میرے نبی کی ہے۔ نہیں اتنا نہیں، اتنی خاموشی کنجوسی سے نہیں، کنجوسی سے نہیں، چہرہ علی کا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، چہرہ علی کا ہے، منہ پیارے علی کا ہے، زبان میرے مصطفیٰ کی ہے۔ چہرہ بی بی فاطمہ الزہرا کا ہے، زبان میرے مصطفیٰ کی ہے۔ چہرہ حسن پاک کا ہے، زبان مصطفیٰ کی ہے۔ چہرہ حسین پاک کا ہے، زبان مصطفیٰ کی ہے۔ حضرت علی پیدا ہوئے، میرے نبی نے اپنی زبان ان کے منہ میں ڈالی۔ بی بی سیدہ پاک پیدا ہوئی، میرے نبی نے اپنی زبان ان کے منہ میں ڈالی۔ پیارے حسن پاک پیدا ہوئے، ان کے منہ میں زبان میرے مصطفیٰ نے ڈالی۔ پیارے حسین پیدا ہوئے، میرے مصطفیٰ نے ان کے منہ میں زبان ڈالی۔ تو میرے نبی نے کیا کہا؟ ظاہر میں جسم تو 5 ہے مگر زبان ایک ہے۔ یا رسول اللہ، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پر واضح کر دیا، قیامت تک آنے والے تمام تر لوگوں پر واضح فرما دیا، علی کو مجھ سے جدا نہ کہنا، علی کو مجھ سے جدا نہ کہنا، منہ تو علی کا ہوگا، زبان مصطفیٰ کی ہوگی۔ اور مولا کائنات کی عظمت و شان کیا ہے؟ وراء الورا ہے، وراء۔ حضرت علی پاک کو فتح مکہ کے دن میرے نبی نے اپنے کاندھوں پہ اٹھایا، کاندھوں پہ اٹھایا اور فرمایا علی یہ جو بت ہیں ان کو اپنے ہاتھوں سے توڑ دو۔ یہاں کسی عقل کے کند ہوتے ہیں نا سمجھ، اس نے اعتراض اٹھایا کہ دیکھو نبی کا ہاتھ نہیں جاتا تھا بتوں تک، تو نبی نے اس لیے مولا علی کو اپنے کاندھوں پہ اٹھایا۔ میں نے کہا ظالمہ یہ بات تو ہے ہی نہیں، میرا پاک نبی نماز پڑھائے، ابو بکر عمر عثمان و علی میرے نبی کے پیچھے نماز پڑھے، آقا کے پیچھے نماز پڑھے، صحابہ کی جماعت نماز پڑھ رہی ہے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، اور صحابہ کرام علیہ رضوان کا وجدان اور عشق اور محبت کیا تھی کہ سرکار جب نماز پڑھاتے تھے تو صحابہ سمجھ جاتے تھے کہ میرے نبی نے نماز میں کون سی سورت تلاوت فرمائی ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ ہم بھی سمجھ جاتے ہیں مغرب میں کون سی پڑھی، عشاء میں کون سی پڑھی، فجر میں، یہ تو ہر بندہ سن کر پہچان لیتا ہے۔ ظہر و عصر کے اندر
جب میرے پاک نبی آہستہ آواز میں تلاوت کرتے تھے صحابہ پہچان لیتے. پوچھا گیا صحابہ یہ اتنا کیسے پہچانتے ہو؟ صحابہ نے کہا پاک نبی جب تلاوت کرتے آپ کی داڑھی مبارکہ حرکت میں آتی، وہ ہلتی تھی، ہمیں پتا چلتا تھا نبی کون سی سورت تلاوت کر رہے ہیں. میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، آقا میرے نماز پڑھا رہے ہیں، صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں، اور صحابہ کرام علیہ رضوان نماز کی کیفیت کیا ہوتی تھی کہ ان کی نگاہیں چہرہ مصطفیٰ پہ رہتی، ان کی نگاہیں چہرہ مصطفیٰ پہ رہتی، آقا کے چہرے پر رہتی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، نماز پڑھاتے پڑھاتے سرکار نے ہاتھوں کو بلند فرمایا، ہاتھ کو بلند فرمایا، بلند فرمایا. حدیث کے الفاظ ہے صحابہ پیچھے سے دیکھ رہے تھے. میرے آقا نے کبھی نہیں یہ فرمایا، مفتی صاحب موجود ہیں، آپ میرے اس بات کی تائید کریں گے، غلط ہوگا تو اصلاح فرمائیں گے. میرے نبی نے کیا کبھی فرمایا تم نے مجھے دیکھا تمہاری نماز ختم ہو گئی؟ نماز کی حالت میں اشارے بھی کر رہے ہیں، آقا کو دیکھ بھی رہے ہیں، پھر بھی نبی نے یہ نہیں کہا کہ تمہاری نماز ختم ہو گئی دوبارہ سے پڑھو. اصل عبادت ہی چہرہ مصطفیٰ کو تکتے رہنے کی ہے. پاک نبی نے ہاتھ کو بڑھایا پھر نیچے کر دیا، نماز مکمل ہو گئی. آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم نے ایک عجیب منظر دیکھا ہے، اس میں حکمت کیا تھی؟ میرے کریم نے کہا میں نے ہاتھ بڑھایا، جنت میں لٹکتے ہوئے انگوروں کے خوشے تک میرا ہاتھ پہنچا. اور جنت کہاں پر ہے؟ آسمانوں سے اوپر. اور میرے نبی نماز کہاں پڑھا رہے تھے؟ مسجد نبوی میں مصلی کے اوپر زمین پر کھڑے ہو کر پاک نبی نے ہاتھ کو بڑھایا ہے، ہاتھ پھر نیچے کیا ہے نماز کی حالت میں. آقا فرماتے ہیں خوشے تک میں نے ہاتھ بڑھایا، دل کیا کہ اس خوشے کو توڑ لوں، اگر میں توڑ لیتا تو کل کائنات اس کو کھاتی رہتی، قیامت تک وہ ختم نہ ہوتا، قیامت تک وہ ختم ہے. میرے نبی کے ایک ہاتھ میں کل کائنات کی مخلوق کی غذا اور خوراک ہے. میرے کریم نے فرمایا کہ میں اتار لیتا، تم کھاتے رہتے، قیامت تک تم سیر ہو جاتے، کھانے والے ختم ہو جاتے، وہ رزق ختم نہ ہوتا. لیکن میں نے اس کو چھوڑ دیا. میں نے کہا یا اللہ اس کے مزے قیامت میں میری امت کو عطا فرما. وہ نبی جن کا ہاتھ مصلی سے اٹھتا ہے تو جنت تک پہنچ جاتا ہے، کیا پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک کعبے کے در و دیوار تک نہیں پہنچ سکتا تھا؟ کعبے کی چھت بھی بہت نیچے ہے، دیواریں بہت نیچے ہیں، اور جنت تو بہت اوپر ہے. نبی نے علی کو کاندھوں پر اٹھایا کیوں تھا؟ میں علی تمہیں اس بلندی پر اس لیے اٹھا رہا ہوں تاکہ قیامت تک کوئی کمینہ تیری شان کو گھٹا نہ سکے. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، یا غوث اعظم دستگیر، علی 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 علی. فرمایا اس لیے تمہیں کاندھوں پر اٹھا رہا ہوں تاکہ قیامت تک کوئی کمینہ تیری شان کو گھٹا نہ سکے، کوئی کمینہ تیری شان کو. مولا کائنات علم و حکمت کے مرکز ہے، علم و حکمت کے مرکز ہیں، جن کو میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا مدینۃ العلم علی بابھا، علم کا میں شہر ہوں، علی اس شہر کا کیا ہے؟ اب عالم وہی ہوگا جو علی کے دروازے پر جا کر بوسہ دے گا، جو علی کی دہلیز تک پہنچا نہیں وہ عالم کیسے ہوگا؟ آج بڑے بڑے علم کی کتابیں پڑھ کے کہتے ہیں ہم عالم ہیں، مگر وہ علی پاک کے خلاف فتوے دیتے ہیں، علی پاک کا بغض رکھتے ہیں. اور میں نے کہا تجھے عالم کس نے بنا دیا؟ عالم تو وہ بنتا ہے جو علی کی دہلیز پر جا کر بوسہ لیتا ہے. جب تک علی کی دہلیز تک پہنچے نہیں تمہیں علم کی ڈگری کے کون دیتا ہے؟ آپ علم و حکمت کے مرکز ہے، اور آپ کی دانائی
آپ کی علم و حکمت کے فیصلے دیکھیے، سیدنا فاروق اعظم کا دور ہے، کن کا دور ہے، کن کا دور ہے؟ اور دیکھیں تو صحیح، صحابہ کی جماعت ہے تو اس میں علی ہے، صحابہ کی جماعت ہے تو اس میں پنج تن پاک ہے تو ان میں، پنج تن پاک ہے تو ان میں، خلفائے راشدین ہے تو ان میں، مسجد نبوی ہے تو ان میں، بدر کا میدان ہے تو ان میں، احد کا میدان ہے تو اس میں، احد خیبر کا میدان ہے تو اس میں، ہر جگہ پہ علی علی ہے۔ جاننا یہ حکمت کیا ہے؟ تمہیں صحابہ کی جماعت میں اگر علی کا ذکر نہ کرو تو وہ جلشن، وہ گلدستہ پورا نہیں ہوتا۔ پنج تن سے علی کو نکال دو تو پنج تن پورے نہیں ہوتے۔ خلفائے راشدین سے علی کو نکال دو، خلافت راشدہ مکمل نہیں ہوتی۔ تمہیں جہاں علی ہوگا وہی خدا کی رحمت جڑی ہوگی۔ تو سیدنا فاروق اعظم کا دور ہے، حضرت سیدنا فاروق اعظم فرماتے علی اگر آپ نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا، اگر آپ نہ ہوتے تو عمر، کیونکہ ہر فیصلے کی حکمت میں علی کی ذات موجود ہے۔ ایک فیصلہ آتا ہے، آخری بات کر کے میں اپنی موضوع کو سمیٹ لیتا ہوں۔ فیصلہ آیا دو عورتوں کے ہاں ایک ہی وقت میں بچے پیدا ہوئے، ایک کا بیٹا ایک کی بیٹی، بچوں کو ملا دیا گیا، جس کا بیٹا تھا اس کو بیٹی، جس کی بیٹی تھی اس کو بیٹا دے دیا گیا۔ عورت نے تبدیل کیا اور بیٹی والی نے بیٹے کو اٹھا لیا، اس نے کہا بیٹا میرا ہے، اور جس ماں کا بیٹا تھا اس نے کہا نہیں یہ بیٹا میرا ہے۔ اب فیصلہ جڑ گیا، کس دور میں؟ جس دور میں ڈی این اے نہیں ہوتا تھا، کس دور میں جب میڈیکل سائنس نہیں تھی، مگر اس دور میں میڈیکل کی ضرورت بھی نہیں تھی، کسی ڈی این اے کی ضرورت بھی نہیں تھی، کیونکہ نگاہ بری میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، غوث چلی ہو، میرے علی ہو، خواجہ غریب ہو، ہند الولی ہو، مجدد الفسانی ہو، بہادر زکریا ملتانی ہو، میرے علی شاہ ہو، ارے ان کا ہم پلہ اور ہم جوڑ، ان کی نگاہوں کا مقابل قیامت تک کوئی نہیں ہو سکتا۔ وہ تو علی کا زمانہ ہے۔ مقدمہ آتا ہے سیدنا فاروق اعظم کی کچہری میں، اب کیسے فیصلہ ہو کہ بیٹا کس کا ہے بیٹی کس کی ہے؟ سیدنا فاروق اعظم نے مولا علی کو بلا لیا، مولا کائنات کو بلا لیا، مولا کائنات، مولا بڑے بڑے جو اپنے آپ کو علماء کہتے ہیں، خود کو مولانا کہلواتے ہوئے فخر محسوس کرتے ہیں، اور حبیب پاک کو مولا کہتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے، کہتے ہمیں مولانا کہو، فلاں مولانا، علامہ مولانا، لیکن علی پاک کی باری آتی ہے کہتے نہیں مولانا کہو، وہاں پر تکلیف اندر مروڑ ہوتی ہے۔ اور آقا نے ایسے نہیں فرمایا کہ علی مومن اور منافق کی پہچان یہ ہے جو تیرا ذکر سن کر خوش ہو جائے سمجھو مومن، جو بوجھ ہو جائے سمجھو منافق۔ سیدنا فاروق اعظم نے مولا کائنات کو بلایا، آپ نے فیصلہ رکھا کہ اس کا فیصلہ کریں، یہ معاملہ آیا ہے، کیا اس کا فیصلہ ہوگا؟ تو حضرت علی پاک نے کہا یہ کوئی مشکل بات تو نہیں ہے، یہ کوئی مشکل بات تو یہ کوئی مشکل بات، کہا یہ تو بڑی مشکل بات ہے، کیسے محسوس کرے کہ بچہ بیٹا کس کا ہے بیٹی کس کی ہے؟ فرمایا دونوں عورتوں کے دودھ جو ہے ایک برابر یکساں طور پہ دونوں عورتیں اپنا دودھ نکالے اور لے کے آئیں، دودھ نکالا ایک برتن میں ایک عورت کا، دوسرے میں دوسری عورت کا، فرمایا ترازو لے آؤ، ترازو لایا گیا، دونوں دودھ کے جو اپنا دودھ تھا دونوں کا وہ ترازو کے دونوں پرڑے میں رکھا گیا، مولا کائنات نے اس کا وزن کیا، ایک پرڑا بھاری ہو گیا ایک پرڑا ہلکا رہ گیا، علی پاک نے کہا جس کے دودھ کا وزن زیادہ ہے بیٹا اسی کا ہے،
جس کے دودھ کا وزن زیادہ ہے بیٹا اسی۔ حضرت عمر فاروق فرماتے علی پاک آپ یہ فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں، یہ کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں؟ فرمایا علی کون ہوتا ہے قرآن کے فیصلوں سے باہر فیصلہ کرنے والا؟ کہا کہ پھر آپ نے فیصلہ کیسے کیا؟ فرمایا قرآن میں رب نے کہا لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، اللہ نے بیٹی کی نسبت بیٹے کو 2 حصے جائیداد میں دیے ہیں، تو رب کائنات نے جس عورت کو بیٹا دیا اس کا دودھ وزنی رکھا، جس کو بیٹی دی اس کا دودھ قدر ہلکا رکھا۔ وہ علم و حکمت کے شہر، وہ علم و حکمت کا مرکز، اور ہم علی علی کیوں کرتے ہیں؟ اجازت ہے جی بات کرنے کی؟ ہم علی علی کیوں کرتے ہیں؟ بغداد شریف ہے، بغداد شریف، بغداد شریف دی کیے نشانی اچیاں لمیاں چیرا۔ میں نے دیکھا ہے جا کر بغداد شریف کو، یقین جانے کے دل کرتا ہے کہ بندہ یہیں پر رہ جائے، بندہ یہیں پر رہ جائے۔ بغداد شریف ہے، دریائے دجلہ ہے، دریائے دجلہ ہے۔ علی پاک دریائے دجلہ کے کنارے پر پہنچتے ہیں، کنارے پر پہنچتے ہیں، شام کا وقت ہے، کشتی بھی جا چکی، ملاح بھی جا چکا، آپ نے دوسرے کنارے تک پہنچنا ہے۔ ایک یہودی وہاں کھڑا ہے۔ کون کھڑا ہے؟ کون کھڑا ہے؟ ہاں، پورے زمانے میں دیکھ لو ہر بندہ علی علی کر رہا ہے۔ ہندو بھی علی علی کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ کہنے جا علی کے نام میں نجات ہے۔ میں نے کہا علی نے جس کا کلمہ پڑھا پھر اس کی کیا شان ہوگی؟ یہودی کھڑا ہے، حضرت علی پاک نے دیکھا نا اس کے چہرے پر کوئی پریشانی کے آثار نہیں، فرمایا کدھر جانا چاہتے ہو؟ یہودی نے کہا دریا کے دوسرے کنارے جانا ہے۔ آپ نے فرمایا کشتی بھی نہیں ہے، ملاح بھی نہیں ہے، تو کیسے جاؤ گے؟ اس نے کہا میرے پاس ایک عمل ہے، وہ میں پڑھتا وظیفہ ہے، پڑھتا جاؤں گا دریا عبور کر لوں گا۔ فرمایا پڑھ دکھا مجھے۔ اس نے پڑھنا شروع کیا دل ہی دل میں، اور پانی پر قدم رکھا، ایسے قدم گیا جیسے خشک زمین پر قدم جاتا ہے۔ وہ دریا کو عبور کر کے دوسرے کنارے پر پہنچا تو اس نے اپنے دائیں جانب دیکھا مولا علی بھی وہیں پر کھڑے ہیں۔ اس نے مڑ کے دیکھا کہ دیکھوں علی کہاں رہ گئے؟ مجھے جس نے پوچھا تھا وہ جانتا نہیں تھا مولا کائنات کو۔ دیکھا مڑ کے دوسرے کنارے کی طرف کہ وہ شخص تو وہیں پر کھڑا ہوگا، لیکن اپنے دائیں جانب دیکھتا ہے مولا کائنات کی ذات کہاں کھڑی ہے۔ حضرت علی پاک سے پوچھتا آپ کیسے یہاں پہنچے؟ میں پہلے تم بتاؤ تم کیسے یہاں پہنچے ہو؟ اس نے کہا میں نے تورات زبور اور انجیل کو پڑھا ہے، میں نے ان کتابوں کو کھنگالا ہے، اس میں لکھا ہے آخر الزمان نبی ان کے جو ویر ہوں گے نام ان کا علی ہوگا، اور خلیفہ چہارم ہوں گے علی نام ہوگا، ان کا نام اسم اعظم ہوگا، ان کا نام مشکل کشا ہوگا، ان کا اسم لینے والا دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی کامیاب ہوگا۔ میں نے تب سے علی علی کا ورد زبان پر پکا رکھا ہے۔ میں جس منزل پر جاتا ہوں علی علی کہتا ہوں، میری منزل آسان ہو جاتی ہے۔ دریاؤں کے اوپر قدم رکھتا ہوں، علی کا نعرہ لگاتا ہوں، دریا راستہ چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا یہ بات ہے۔ اس نے کہا میں نے تو اپنا راز بتا دیا، آپ بتائیں کہ آپ کیسے یہاں پہنچے؟ آپ نے فرمایا جس علی کا ورد کر کے تو یہاں پہنچا وہی علی تیرے سامنے کھڑا ہے۔ وہ یہودی آپ کے قدموں میں گرا، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا۔ کہتے ہیں علی تیری یہ شان ہے تو تیری آقا مولا نبی کی شان کیا ہوگی؟ اللہ رب ذوالجلال ہم سب کو مولا کائنات کی سچی محبت نصیب فرمائے، سچی محبت نصیب